ماں نہ اپنے خود کا انتظام کرے گی اور ایسی ماں نہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کا انتظام کرے گی۔ حالات کیسے ہیں آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے حالات کا اندازہ میرے سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو پھنسایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے نوجوان لڑکوں کو ماں برنچی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرنے کی کیسی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ کالج کا حال ہمیں معلوم ہے، اس یونیورسٹیوں کا حال ہمیں معلوم ہے۔ تو ایسے ماحول میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لانا، اپنے بچوں کو نمازی بنانا، اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا دیندار بنائے کہ جب آپ کا جنازہ آپ کے بچے کے سامنے ہو تو بچہ مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضرت یہ میری والدہ کا جنازہ ہے، حضرت یہ میرے والد کا جنازہ ہے، میری والدہ نے مجھے اتنا علم سکھایا ہے کہ میں اپنی والدہ کا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں۔ اتنا تو ہم علم سکھائیں، ورنہ تو ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا جنازے میں شرکت نہیں کر رہا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا جنازے میں شرکت نہیں کر رہا ہے، ماں کو لے جا کر قبرستان کے حوالے کر دیا، بیٹے کو تو ماں کی قبر کا پتہ ہی نہیں ہے، باپ کو لے جا کر قبرستان کے حوالے کر دیا، باپ کی قبر کہاں ہے یہ بیٹے کو علم نہیں ہے۔ تو پھر ایسی تربیت کا، ایسے پالنے کا اور ایسی محبت کرنے کا کیا فائدہ جو آگے چل کر ہماری اولاد ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ حالانکہ انبیاء کا زمانہ، آج ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اور اسی طرح جو ہے دیگر سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے۔ اگر یہاں سے کئی ملک کو جانا ہو، کسی ملک کو جانا ہو تو بڑے بہترین انداز سے سفر ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے کا زمانہ، انبیاء کا زمانہ، نہ وہاں پر کوئی انٹرنیٹ کا کوئی وجود تھا، نہ واٹس ایپ کا کوئی وجود تھا، نہ کوئی میسج کر سکتا تھا، نہ کوئی فون کی کوئی بات تھی۔ ایسے پاکیزہ دور میں اور ایسے بہترین دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعوں کو قرآن کریم میں ذکر کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے کا وقت آیا، اپنے بچوں کو انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے کیا کہا؟ اے میرے بیٹوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بڑا اس میں باریک نقطہ ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کس سے نکاح کرو گے، کیسی زندگیاں گزارو گے، یہ جائیداد کی پراپرٹی کی زمین ہے، تم اتنا رکھ لو، تم اتنا رکھ لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، حالانکہ جن بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں وہ بچے نبی ہیں، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے اس کے اندر جو ہے وہ لوگ موجود ہیں جو ان کے والد کے جانے کے بعد دل میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بچے دین سے دور ہو جائیں گے۔ ایسے بچوں کو وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس کے بعد ان کے بچوں نے کہا، اللہ نے وہ جملہ بھی قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ اے اللہ، اے ہمارے ابا جان، آپ بے فکر رہیے، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کر رہے ہیں، ہم اسی کو خدا مانیں گے جس کو ابراہیم نے خدا مانا تھا، ہم اسی اللہ کے سامنے جھکیں گے جس اللہ کے سامنے حضرت اسماعیل نے گھٹنے ٹیکے، ہم اسی اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے جن کے سامنے حضرت اسحاق علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ آپ بے فکر رہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اور ان کی بیٹھک میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، باپ کی نصیحت بچوں کو ہو رہی ہے۔ بچے یہ کہہ سکتے تھے کہ ابا جان آپ فکر کیوں کریں گے، آپ چلے جائیے، ہماری زندگی وہ ہمارے حوالے ہے، ہم جیسے زندگی گزار لیں گے، آپ دنیا سے چلے جائیے۔ لیکن باپ کے وعدہ کرنے پر بیٹوں نے بھی وعدہ کیا کہ ابا جان ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ تو والدین، تو اس سے معلوم ہوا کہ بھی اولاد کی تربیت کرنا،
اولاد کی فکر کرنا یہ